معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الهادين المهديين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المکین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحافظین والواصفین والحامدین، والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ونبیہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ عقیدت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، نصرت و اعانت کرو گے، اللہ رب العزت تمہاری مدد فرمائے گا۔ کیا فرمایا؟ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، کوئی اور نہیں، رب کعبہ تمہاری مغفرت فرمائے، تمہاری مدد فرمائے گا۔ اور اتنے پر بس نہیں، بلکہ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، نہ صرف تمہاری مدد فرمائے گا بلکہ تمہارے قدموں کو رب کعبہ جما دے گا، تمہارے پیروں کو، تمہارے اقدام کو، تمہارے قدموں کو رب کعبہ جما دے گا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کو اگر ہم دیکھیں، سامنے رکھیں، غور کریں، ملاحظہ کریں اور کربلا کے میدان کو سامنے رکھیں، امام عالی مقام کی سیرت طیبہ اور کربلا کا جو منظر ہے اسے سامنے رکھیں، تو امام عالی مقام اور آپ کے پورے رفقا کی قربانی، امام عالی مقام اور آپ کے پورے کنبے کی قربانی جو کربلا کے میدان کے اندر ہمیں نظر آتی ہے، وہ اسی آیت کریمہ کی سچی اور عملی تفسیر بن کر کے نظر آتی ہے کہ امام عالی مقام نے اس آیت کریمہ پر عمل کرتے ہوئے رب کعبہ کے دین متین کی مدد فرمائی، رب کعبہ نے امام عالی مقام کی مدد فرمائی، اور نہ صرف مدد فرمائی بلکہ حسین کی یاد کو اسی مدد کے صدقے میں گھر گھر زندہ فرما دی۔ اللہ رب العزت نے امام عالی مقام کے ذکر کو، تذکرے کو، یاد کو ہر ہر گھر کے اندر زندہ فرما دیا۔ اللہ رب العزت نے اس طریقے سے امام عالی مقام کی نصرت و اعانت فرمائی۔ دوسرے مقام پر فرمایا، دوسرے پارے میں آپ سنتے بھی ہوتے ہوں گے ہمارے امام صاحب کی زبان اقدس سے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرو۔
اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بھی آپ غور کریں، اس ترجمے میں غور کریں تو کربلا کے اندر صبر بھی تھا، نماز بھی تھی۔ کربلا والوں نے ہمیں، آج چکے ہمارا جو یہ پروگرام ہے اس میں یہ بھی تھا کہ شام کربلا سے ہمیں پیغام کیا ملتا، تو کربلا کے میدان کے جو واقعات ہیں آپ ان میں غور کریں۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں کربلا والے ہمیں یہ پیغام دے گئے کہ تمہیں صبر کے دامن کو بھی مضبوطی سے تھامنا ہے اور آخری وقت نماز کے دامن کو بھی تھامے رکھنا۔ کربلا والوں نے ہمیں یہی پیغام دیا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کی مدد فرماتا ہے کہ دنیا کے اندر بھی انہیں اس کا بہترین صلہ عطا فرماتا ہے، آخرت کے اندر بھی انہیں خصوصی اجر و ثواب عطا فرمایا۔ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے جو صبر کرنے والے بندے ہیں انہیں اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں ثواب عطا فرمایا۔ بات کریں کربلا کی، جیسے کل عاشورہ ہے مثال کے طور پر، آج عاشورے کی شب ہے فار ایگزامپل، ویسے تو عاشورے کا دن گزرنے والا ہے، بس تقریباً 1 گھنٹے کا ہمارے پاس وقت ہے، وہ مبارک ساعت ختم ہونے والی، بہت مبارک پہلے ہی سے یہ دن رہا ہے۔ اسی دن حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، حضرت ادریس اس آسمان پر اٹھا لی گئے، حضرت عیسیٰ آسمان پر اٹھا لی گئے، حضرت سیدنا نوح کی کشتی کنارے لگی، حضرت موسیٰ کو فرعون سے نجات ملی، اسی طرح حضرت سیدنا یونس بن متیٰ کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی، ہمارے آقا مولا حضور تاجدار مدینہ آمنہ کے لال عبداللہ کے پیارے امام الانبیاء سید الکونین مختار کائنات کو اللہ رب العزت نے مخصوص لوگوں کی بشارت کا مزدہ جافزہ سنایا، وہ کسی اور دن نہیں، اسی عاشورے کے دن سنایا۔ بہت معزز دن پہلے ہی سے رہا۔ تو عاشورے سے ایک شب پہلے امام عالی مقام خیمے سے باہر جا کر کے تشریف فرما ہو جاتے، آنکھ لگ جاتی، جب سو جاتے ہیں نصیبہ جاگ اٹھتا ہے، سرہانے دیکھتے کوئی اور نہیں آب کوثر کے مالک تشریف فرما۔ میں نے اس سے پہلے بھی جو بیان ہوا تھا اس میں دعا کی تھی، آج بھی دعا کرتا ہوں، ہمیشہ دعا کرتے رہنی چاہیے، چونکہ آج عاشورے کا دن بھی ہے، مقبول ساعت بھی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے یہ مقبول گھڑی ہو۔ کہا جاتا ہے، علماء فرماتے روزانہ ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں کوئی بھی بات جو بندے کی زبان سے نکلتی ہے وہ رد نہیں کی جاتی، رب کعبہ اسے قبول فرماتا ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، کسی شب خواب میں جلوہ دکھا دو یا رسول اللہ، ہماری سوئی ہوئی قسمت جگا دو یا رسول اللہ، کرم کر دو کربلا کی پیاس کا صدقہ، ہمیں دیدار کا شربت پلا دو یا رسول اللہ۔ سنا ہے سنا ہے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ۔ اللہم آمین۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ شرف عطا فرمائے۔ امام عالی مقام کو مصطفیٰ کریم اپنے دیدار سے، اپنی زیارت سے مشرف فرماتے، جامع دیدار پلاتے۔ ایک بات یہاں پر عرض کروں، ہماری بھی خواہش ہوتی نا کہ ہم مصطفیٰ کریم کا دیدار کریں، ہر عاشق کی یہ خواہش رہتی ہے، ہم دعا بھی کرتے ہیں یا اللہ اپنے حبیب کی زیارت سے مشرف فرما۔ لیکن یاد رکھیں، چونکہ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا، ابھی بھی بتاؤں، ہمارا جو پروگرام ہے پیغام بھی ہمیں کچھ لینا ہے، کچھ بندہ سیکھ کر کے جائے، ہم بھی چاہتے ہیں۔ تو انسان جو ہے وہ سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کی خواہش رہتی ہے کہ مصطفیٰ کریم کی زیارت ہو جائے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ انسان جو ہے سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کی خواہش رہتی ہے کہ آمنہ کے لال کا چہرہ جو ہے اس کی زیارت ہمیں نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ پیر بہر علی شاہ نام سنا ہوگا اپنی، گولڑا شریف کے اندر پڑوسی ملک میں جن کا مزار اقدس ہے، ایک مرتبہ عصر کی سنت غیر مؤکدہ یا عشاء کی سنت غیر مؤکدہ اتفاقاً چھوٹ جاتی ہے، سفر میں تو ویسے بھی سنت غیر مؤکدہ حضر میں ہو یا سفر میں ہو، انسان اگر سنت غیر مؤکدہ نہ پڑھے کوئی مواخذہ نہیں، وہ نفل کے درجے میں ہوا کرتی ہے۔ آپ سفر میں تھے، عذر تھا، اتفاق سے چھوٹ جاتی ہے، آنکھ لگ جاتی ہے، جب آنکھ لگ جاتی ہے آمنہ کے لال کے چہرے کی زیارت ہو جاتی ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے، مہر علی شاہ مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے، میرے عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، میرے شیدا ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، اور حال یہ ہے کہ میری سنتوں کو چھوڑ دیتے ہو۔
اللہ اکبر، پیر مہر علی شاہ بیدار ہو جاتے۔ اب جب وہ آواز سنی تھی آمنہ کے لال کی، عبداللہ کے پیارے کی، بالکل دیوانہ ہو گئے تھے۔ اب یہ انہوں نے ارادہ کیا اب میں مدینہ منورہ جاؤں گا، آمنہ کے لال کی بارگاہ میں عرض کروں گا یا رسول اللہ یہ آواز مجھے دوبارہ سنا دو، اس لیے کہ آپ کی آواز کو سن کر کے میں اس پر فریفتہ ہو چکا ہوں، عاشق ہو چکا ہوں، شیدا ہو چکا ہوں، میں دیوانہ بن گیا ہوں، دل دادا بن گیا ہوں۔ مدینہ منورہ کا سفر کرتے، اسی راستے میں سلسلے سفر کے اندر ایک مشہور و معروف کلام آپ حضرات نے بھی سنا ہو شاید پنجابی زبان کے اندر، اد سکھ مترا دی ودیڑی ہے کہ دل اداسی گھنیڑی ہے۔ آپ حضرات نے یہ سنا ہوگا کلام، جو مشہور شعر وہ میں بھی بتاتا ہوں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس رضا قادری نے بھی پڑھا، بہت سارے مشہور نعت خواں حضرات نے بھی اسے پڑھا ہے۔ اب جب روزے رسول کے قریب جاتے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کرتے یا حبیبی یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والتسلیم، لوگ آتے آپ کے روزے پہ حاضری دے کر کے سلامی پیش کر کے چلے جاتے، درود و سلام کے ڈالیاں نچھاور کر کے چلے جاتے، درود و سلام کے گجرے آپ کی بارگاہ میں پیش کر کے چلے جاتے۔ پیر مہر علی شاہ بھی اس طریقے سے آپ کے روزے سے چلا جائے تو دوسروں کی حاضری میں اور میری حاضری میں کوئی فرق نہیں آیا۔ عرض کرتے حجرے تیری مسجد آؤ نا، عرض کرتے پنجابی زبان کے اندر حجرہ مطلب ہوتا ہے حضرت عائشہ کا حجرہ، جس جگہ آمنہ کے لال کا مزار اقدس ہے وہ حضرت عائشہ کا حجرہ مقدسہ ہے۔ عرض کرتے حجرے تیوی مسجد آؤ نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا کہ اپنے عاشقوں کی دیوانوں کی آواز کو سنتے، ارے ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت میں لاکھوں سلام۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، ہم یہاں پکار رہے ہیں، آمنہ کے لال مدینے میں سن رہے ہیں۔ اب بھی میرے نشاء اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کرتے حجرے تیری مسجد آؤ، دیدار شروع میں نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہاں عاشقوں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محبوب اور محب کی بات ہوتی ہے تو محب جو ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کو آزماتا ہے، یا محبوب جو ہوتا ہے وہ محب کو آزماتا ہے۔ کہا جاتا ہے حضور اعلیٰ حضرت فرماتے یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، حضور اعلیٰ حضرت فرماتے میرے آقا آزماتے ہیں کہ ان کا عشق سچا ہے، یعنی ویسے تو جانتے ہیں کہ عشق سچا ہے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمنہ کے لال عبداللہ کے پیارے آزماتے، شروع میں دیدار نہیں ہوتا، پھر کچھ دیر کے بعد دیدار ہو جاتا ہے۔ جب دیدار ہو جاتا ہے آمنہ کے لال کے چہرے کی زیارت کرتے، بے ساختہ پکار اٹھتے، مکھ چند بدخشاں ثانی ہے، متھی چمکے دے لاڈ نورانی ہے، کالی اقجت زلف مستانی ہے، مقبور ادھیم ان مدبریا، سبحان اللہ ما اجملکا، سبحان اللہ ما اکملکا، کیتے میرے علی کیتے تیری سنا، گستاخ کی عطیاں جا وڑیا۔ یہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ آپ کے جیسا حسین و جمیل تو میں نے دیکھا ہی نہیں۔ ارے دیکھتے بھی کیسے کہ آج تک کسی کی ماں نے چنا ہی نہیں، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو اس طریقے سے زیارت ہو جاتی۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ کریم نے خواب میں آ کر کے بتایا کہ مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے اور میری زیارت کرنا چاہتے ہو، مجھ سے عشق کا دعویٰ کرتے ہو، میری سنتوں کو چھوڑ دیتے ہو۔ تو یہاں پر میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، کربلا والوں کا پیغام بھی یہ ہے کہ مصطفیٰ کی سنتوں کو کبھی نہیں چھوڑنا، مصطفیٰ کی سنتوں کو کبھی کسی حال میں نہیں چھوڑنا ہے۔ اب دیکھیں کربلا والوں نے اس وقت بھی آمنہ کے لال کی سنتوں کو نہیں چھوڑا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بیدار ہو جاتے، ایک خواب دیکھا، پہلے تو خواب دیکھا آمنہ کے لال سامنے تشریف فرمایا، موتی کے جو لڑیاں ہوتی ہیں موتی کی وہ بالکل جھڑنے لگتی ہیں، رحمت کے پھول برسنے لگتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مقدس لبوں کو حرکت دیتے، پتلی پتلی گلے خود سکھی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ فرماتے حسین بہت جلد مجھ سے آ کر کے ملو، حسین بہت جلد مجھ سے آ کر کے ملو گے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے اللہم اعطِ الحسین اجرا و صبرا، اے اللہ حسین کو اجر بھی عطا فرما اور صبر بھی عطا فرما۔ اب آپ ذرا سوچو، جس کی استقامت کی دعا کونین کے تاجدار فرمائے، اس ذات کے قدم کربلا میں ڈگمگا جائے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر امام علی مقام سے فرماتے حسین کل کا روزہ میرے ساتھ آ کر کے افطار کرنا،
کیا فرمایا میرے آقا مصطفیٰ کریم نے؟ کل کا روزہ میرے ساتھ آ کر کے افطار کرنا ہے۔ اور واقعی امام عالی مقام روزہ افطار کرنے سے پہلے ہی شہید کر دیے گئے۔ آپ دیکھیں اس سے غیب کا پتہ چلتا ہے یا نہیں چلتا، آنے والے کل کی خبر دی یا نہیں۔ اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے میرے امام فرماتے اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں۔ آواز تھوڑی سی بیٹھی ہوئی 3 4 5 6 دن سے سلسلہ چل رہا ہے اس وجہ سے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو آج کل کچھ لوگ کہنے والے کہتے ہیں کہ معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ رب العالمین، العیاذ باللہ، کہ نبی کو معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں، معاذ اللہ۔ یہ اس طریقے سے لوگوں کے اندر غلط پیغام پہنچاتے ہیں۔ آپ دیکھیں اس حدیث پاک سے، اس روایت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کا ثبوت ہوتا ہے یا نہیں؟ یقیناً ہوتا ہے۔ خیر، امام عالی مقام کی آنکھیں کھل جاتی، بیدار ہو جاتی، اب تیاری شروع، بالکل اب تو شوق شہادت کے لیے بالکل تیاریاں شروع ہو جاتی۔ ایک رات کی مہلت چاہتے، وہ جو ابن سعد کا سامنے عمرو بن سعد بالکل جنگ کے لیے تیار، مگر ایک رات کی مہلت چاہتے۔ مقصد کیا تھا؟ یہ نہیں کہ مزے کی نیند لے کر کے سو جائے، استغفر اللہ، یہ مقصد نہیں تھا۔ مقصد یہ تھا کہ آج رات دنیا کے اندر جی بھر کے رب کعبہ کی عبادت کرتے۔ مقصد کیا تھا کہ آج آخری رات دنیا والی، ورنہ تو پھر جنت کی رات تو ملنی ہی ملنی ہے، لیکن دنیا کی آخری رات جی بھر کر کے جاگ کر کے رب کعبہ کی عبادت میں پوری رات گزار دیں۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو نمازیں، نفل تو بہت دور کی باتیں، ہم تو فرض نمازیں چھوڑ دیتے۔ کربلا والوں کا پیغام یہی ہے، اے لوگوں آخری وقت بھی کیوں نہ آ جائے، سجدے میں سر رکھنا ہے، نماز سے ہمیں غافل نہیں ہونا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ امام عالی مقام کے نانا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے آقا مصطفیٰ کریم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز جو ہے مومن کے معراج ہے، ناز بندگی ہے، روح عبدیت ہے، دل کا سکون ہے، دل کا قرار۔ تو کربلا والوں نے ہمیں یہ پیغام دیا، اور ایک یہ بھی پیغام تھا کہ مستورات وغیرہ جو گھر کی خواتین تھیں انہیں صبر کی تلقین، وصیت وغیرہ کرنا کہ ہمارے جانے کے بعد ماتم نہیں کرنا ہے، نوحہ وغیرہ نہیں کرنا ہے، بال وغیرہ کھول کر کے، جو اس زمانے کا رواج تھا۔ ویسے تو اہل بیت اطہار کے گھرانے کی خواتین سے ایسا اندیشہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کریں گے، لیکن امام عالی مقام کا فرض تھا کہ ایک مرتبہ تلقین کر دیں، وصیت کی، تلقین کی کہ یہ سب نہیں کرنا ہے، صبر کا دامن مضبوطی سے تھامنا ہے۔ اور چونکہ خاص جو سبب تھا، علامہ حسن رضا نے اسے لکھا ہے کہ دوسرا جو دن تھا وہ جمعے کا دن تھا۔ امام عالی مقام نے یہ سوچا ایک دن کی اگر مہلت مل جائے گی، دنوں کا سردار جو ہے جسے سید الایام جمعہ کا دن کہا جاتا ہے، وہ جمعہ ہمیں نصیب ہو جائے۔ یہ ان کی نیک نیتی تھی۔ جب ایسی نیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کرم بھی فرماتے، کہا جاتا ہے جیسی نیت ویسی برکت۔ تو امام عالی مقام نے اس طریقے سے ایک دن کی مہلت چاہی۔ دوسرا دن آتا ہے، وہ لوگ تو بالکل تیار تھے پاگلوں کی طرح۔ کون؟ یزیدی لوگ، بالکل پاگلوں کی طرح، بس خون حسین سے اپنے آپ کو، اپنے ہاتھوں کو وہ لوگ لال کرنا چاہتے۔ پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا تھا، حکومت کی اتنی لالچ، اتنی حرص، اتنی طمع پتہ نہیں کہاں سے آ گئی۔ خیر صف بندی شروع ہو جاتی ہے۔ ایک شخص دنیا جسے حر بن یزید رباحی کے نام سے یاد کرتی ہے، اچانک ان کا جو شانہ تھا وہ کانپنے لگتا ہے، دل دھڑکنے لگتا ہے۔ کسی نے پوچھا، وہ یزیدی لشکر کے اندر تھے، کسی نے پوچھا آخر کیا بات ہے اے حر، تم تو بہت بہادر تھے، اگر مجھے کوفے میں کوئی پوچھتا کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے، میں کسی اور کی نہیں تمہاری بہادری کی مثال پیش کیا کرتا۔ آج 72 کا قافلہ ہے، تم اس طریقے سے گھبرا رہے، تم اس طریقے سے کانپ رہے، تمہارے بدن میں کپ کپی آ رہی ہے، دل جو ہے وہ دھڑک رہا۔ حر نے کہا، کیا ہی بہترین جواب دیا، عشق والا جواب دیا۔ فرماتے ہیں کہ ایک طرف میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت کے پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے، تو ایک طرف دیکھ رہا ہوں جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے مجھے نظر آ رہے۔ اب میں تردد میں ہوں، میں کنفیوز جسے ہم آج کل کہہ سکتے ہیں، میں پس و پیش میں ہوں کہ میں جنت کے اندر جاؤں یا پھر جہنم کے اندر جاؤں۔ یعنی ایک طرف اہل بیت اطہار کی خدمت کا فریضہ انجام دے کر کے جنت کے پھولوں کی خوشبو حاصل کروں، اور ایک طرف جو ہے وہ جہنم، یہ یزیدیوں کا ساتھ دے کر کے اہل بیت اطہار کے خلاف معاذ اللہ تلوار اٹھا کر کے میں جہنم کے دہکتے ہوئے بھڑکتے ہوئے شعلوں کے اندر چلے جاؤں۔
اللہ اکبر۔ پھر آپ تیزی کے ساتھ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کے امام عالی مقام کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، عرض کرتے امام عالی مقام مجھے آپ جانے مجھے پہچانے، میری معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں، میں وہی حر بن یزید ہوں۔ شروع میں آپ تشریف لائے تھے، میں نے آپ کو روکنے کی کوشش کی تھی، آپ ادھر جانا چاہتے تھے، میں ادھر آ جاتا تھا، آپ کو جانے نہیں دیتا تھا، آپ ادھر سے گزرنا چاہتے تھے، میں آپ کے قریب آ جاتا تھا، آپ کے راستے میں حائل ہو جاتا تھا، آپ کو گزرنے نہیں دیتا تھا، آپ کو کربلا میں رہنے پر میں نے ہی مجبور کیا تھا، اور میری وجہ یہ تھی روکنے کی کہ یہ لوگ جو ہے شروع میں آپ کو تنگ کریں گے، پریشان کریں گے، لیکن بعد میں آپ کے مطیع و فرما بردار ہو جائیں گے، لیکن مجھے پتا نہیں تھا کہ اس طریقے سے بدسلوکی کا مظاہرہ آپ کے ساتھ کریں گے۔ بہرحال میں افسوس کرتا ہوں، مجھے افسوس ہے، میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں، میں مجرم ہوں، میری خطا کو معاف کر دیجئے، میری جو لغزش ہے اسے معاف کر دیجئے، میری جو غلطی ہے اسے معاف کر دیجئے، یا حسین مجھ سے غلطی ہو گئی، اگر میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں کیا اللہ رب العزت میری توبہ کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے گا یا نہیں؟ اللہ اکبر۔ امام عالی مقام جن کے گھرانے سے افو درگزر کا جو مزدہ ہے اس کی تقسیم ہوتی ہے۔ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، ایک انسان اگر معاف کرنے کی عادت کو اپنا لیتا ہے وہ معزز ہو جاتا ہے، یار فلاں بندہ بہت اچھا ہے، آپ اس کے ساتھ کچھ بھی مذاق مستی کچھ بھی کریں معاف کر دیتا ہے، دل اس کا بڑا صاف ہوتا ہے، یعنی وہ انسان افو درگزر والی صفت کو اپنا کر کے معزز ہوا۔ لیکن قربان جائیے، یہ افو درگزر مصطفیٰ کی بارگاہ میں اور مصطفیٰ کے گھرانے میں جا کر کے معزز ہوتا ہے۔ یہ جو افو درگزر ایک شخص انسان جو ہے وہ افو درگزر اپنا کر کے معزز ہوتا ہے، لیکن یہ جو افو درگزر کی صفت جسے ایڈجیکٹیو آپ کہہ سکتے ہیں انگریزی کے اندر، یہ کب معزز ہوتا ہے؟ یہ جب مصطفیٰ کے گھرانے میں جاتا ہے تب جا کر کے یہ خود عزت پا جاتا ہے۔ یہ آمنہ کے لال کے گھرانے کی شان ہے۔ امام حسین فرماتے اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، میں نے بھی تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ شروع میں دیکھیے دل دکھایا تھا، رہنے پر مجبور کیا تھا، اگر وہ نہیں روکتا امام عالی مقام اپنے وطن کو روانہ ہو جاتے، مگر امام عالی مقام نے اتنے بڑے جرم عظیم کو معاف کر دیا، معاف فرما دیا۔ اب وہ جو حر بن یزید تھے وہ واپس جاتے ہیں، یزیدیوں کے لشکر میں وہ اعلان کرتے ہیں اے ابن سعد، اے خولی، اے شمر، اے ابن قیس وغیرہ وغیرہ اس طریقے سے نام لے کر کے کہ تم نے خطوط وغیرہ روانہ کر کے امام عالی مقام کو بلایا، مہمان بنا کر کے بلایا، مگر جب وہ آ گئے تو تم اس طریقے سے حرکتیں کر رہے ہو، ان کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہو اور انہیں شہید کرنے کی ناپاک کوشش کر رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ابن سعد نے کہا کہ ہم کیا کریں، مجبور ہیں، ابن زیاد کا یہی حکم ہے، یزید کا یہی حکم ہے، ہم اطاعت پر مجبور ہیں، ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ حضرت حر بن یزید نے فرمایا کہ تم دیکھو تو صحیح، وہ فرات کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جس کا پانی دشمن بھی پی رہا، جس کا پانی جو ہے وہ کتے بھی پی رہے، جس کا پانی سور بھی پی رہا، جس کا پانی سارے لوگ پی رہے، اگر کسی پر بند کیا گیا ہے کسی اور پر نہیں، اہل بیت اطہار پر تم لوگوں نے بند کیا ہے، پیاس سے وہ لوگ ان کا وجود زمین کے اوپر آ گیا ہے۔ یاد رکھو اگر تم نے اہل بیت اطہار کو پانی کا ایک قطرہ نہیں دیا، اللہ کی عزت کی قسم کل قیامت کے دن رب کعبہ تمہیں بھی اس طریقے سے پیاسا رکھے۔ مگر سامنے تو کیا تھا، حکومت کی ہوس تھی، حکومت کی لالچ تھی، مال و درہم وغیرہ کی لالچ دے دی گئی تھی، ان لوگوں پر اس کا کچھ اثر نہیں ہوا۔ جواب میں سامنے سے تیر آتے، حضرت حر بن یزید امام عالی مقام کے لشکر میں چلے جاتے، جنگ کی شروعات ہو جاتی، حضرت حر بن یزید بالکل جانثانی کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، دلیری کے ساتھ، شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس جنگ میں شرکت کرتے، بہت سارے یزیدیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے۔ بالآخر ابن سعد نے اعلان کیا کہ اگر ایک ایک کر کے لوگ مقابلے میں جائیں گے، یہ حسینی ہے، کسی اور کی نہیں، علی کی اولاد ہے، ایک یزیدی کو یہ لوگ ختم کر دیں گے۔ اگر تم ایک ایک کر کے گئے تو یہ حسینی ایک ایک یزیدی کو ختم کر دیں گے، کیوں نہ تم لوگ سارے کے سارے لوگ مل کر کے حملہ نہیں کر دیتے؟
ان لوگوں نے ہجوم کی شکل میں، مجمع کی شکل میں مل کر کے حضرت حر بن یزید کے اوپر حملہ کر دیا، اور دوسرے بھی جانثار تھے۔ حضرت حر بن یزید یہ زخموں سے چور ہو جاتے، زمین پر آ جاتے، پکارتے یا حسین، کیا پکارتے؟ یا حسین۔ روایت میں کہیں نہیں ملتا کہ امام عالی مقام نے فرمایا یا حسین کیوں کہہ رہے، یہ شرک ہے، بدعت ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ کچھ یاد آیا؟ آج کل کچھ لوگ اس طریقے سے ہمیں دھوکہ دیتے کہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا مزمل، یا مدثر، اس طریقے سے کہنا شرک و بدعت ہے، ناجائز و حرام ہے، استغفر اللہ۔ امام عالی مقام نے، روایت میں نہیں ملتا کہ امام عالی مقام نے اس وقت منع فرمایا اے حر بن یزید یہ شرک ہے، بدعت ہے، ناجائز و حرام ہے، اس طریقے کی کوئی روایت نہیں ملتی۔ فوراً جاتے اپنے جانثار کو اپنی گود میں اٹھا کر کے لاتے، ان کا سر جو تھا اپنی گود میں رکھ دیتے، ان کا سر جو تھا وہ اپنی گود میں رکھ دیتے، اور جب حر بن یزید نے آنکھیں کھولی تو امام عالی مقام کا مقدس چہرہ سامنے تھا۔ عرض کرتے اللہ نے میری غلطی کو معاف کر دیا یا نہیں؟ اللہ رب العزت نے میرے جرم کو معاف کر دیا یا نہیں؟ اللہ رب العزت نے میری خطا کو معاف کر دیا یا نہیں؟ آپ مجھ سے راضی ہو گئے یا نہیں؟ آپ مجھ سے خوش ہیں یا نہیں؟ یا امام عالی مقام، یا حسین آپ مجھ سے راضی ہیں یا نہیں؟ امام عالی مقام نے فرمایا حسین تجھ سے راضی ہے، رب کعبہ بھی تجھ سے راضی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام عالی مقام جس سے راضی ہو جائے، اللہ اکبر، اس شخص کی عظمتوں کا کیا کہنا۔ امام عالی مقام راضی تو امام عالی مقام کے نانا راضی، جب امام عالی مقام کے نانا راضی تو امام عالی مقام کے نانا کا رب کعبہ راضی۔ یقیناً حسین منی وانا من الحسین، جو مجھ سے محبت کرے گا، جو حسین سے محبت کرے گا مجھ سے محبت کرے گا، جو حسین سے دشمنی رکھے گا وہ مجھ سے دشمنی رکھے گا۔ بس اتنا مزدحجہ فضا سننا تھا، حضرت حر بن یزید کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری موت تھی، کتنی بہترین موت تھی۔ علامہ حسن رضا نے ایک شعر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں لکھا ہے، لیکن چونکہ حضور کا ہی یہ گھرانہ ہے، ہم امام عالی مقام کی شان میں بھی اسے عرض کرتے ہیں کہ تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہو، جو فنا نہ ہوگی ایسی وہی زندگی ملی ہے، میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہنا ابھی اس کو مت جگانا، ابھی آگ لگ رہی ہے۔ اور حضور اعلیٰ حضرت نے کیا ہی خوب کہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدم پہ قربان گیا، اور انہیں جانا انہیں آنا۔ یا رسول اللہ، یہ حضور کی شان میں شعر واقعی، لیکن جو حسین کے قدموں پر قربان ہو گیا وہ رسول اللہ کے قدموں پر بھی قربان ہو۔ کیا فرماتے میرے امام؟ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہیں۔ اور فرماتے رخصت قافلہ کا شوق غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں۔ ہم ان کے سائے میں سو رہے، ان کے پہلو میں سو رہے، ان کے دامن کرم میں سو رہے۔ اب قیامت کے دن حال یہ ہوگا، علامہ حسن رضا فرماتے ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا کہ خود بھیک دے اور خود کہے مانگتا کا بھلا۔ یہ ایسی بہترین پیاری نیند اور پیاری موت اور وفات ہوا کرتی۔ حضرت حر بن یزید شہید ہو جاتے، اب ایک اور جانثار تیار ہو جاتا۔ اس کے بعد یزیدیوں نے تیروں کی بوچھار کر دی۔ ایک معزز خدمت گزار اہل بیت اطہار کی خدمت کا بے مثال فریضہ انجام دینے والے، جن کا نام تاریخ کے اندر حضرت عبداللہ بن زید سعید حنفی آتا ہے، یا سعید بن عبداللہ، اس طریقے کے الفاظ، سعید بن عبداللہ یا عبداللہ بن سعید۔ اب وہ دیکھتے ہیں کہ امام عالی مقام کے اوپر بھی تیر آنے کا امکان ہے، وہ آگے آ کر کے بالکل کھڑے ہو جاتے ہیں، امام عالی مقام پیچھے، تاکہ کوئی تیر امام عالی مقام کے جسم اقدس میں نہ لگ جائے۔ اللہ اکبر، جانثاری تو آپ دیکھیں، ایک طرف یزیدیوں کا لشکر ہے کہ وہ امام عالی مقام کو شہید کرنے کا مکمل ارادہ کر چکا ہے، مگر ایک طرف ایک جانثار ہے، اللہ اکبر، امام عالی مقام کے آگے آ جاتے ہیں اور سارے تیر، ساری تلواروں کے زخم، سارے نیزوں کے زخم اپنے جسم پر مسکرا کر کے برداشت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علامہ حسن رضا نے لکھا ہے کہ
حضرت سعید بن عبداللہ نے جنگ احد کا وہ سما یاد کرا دیا کہ جس جنگ کے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص اللہ کے رسول کے آگے کھڑے ہو گئے تھے کہ دشمنان اسلام کفار و مشرکین کی جانب سے جتنے تیر آ رہے تھے سارے کے سارے تیروں کو اپنے جسم کے اوپر برداشت کر رہے تھے، کہیں آمنہ کے لال کو تکلیف نہ ہو جائے، کہیں عبداللہ کے پیارے کو کوئی تیر نہ لگ جائے، اپنے جسموں کے اوپر برداشت کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے کیا بشارت دی؟ لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، لیکن آپ سعد بن ابی وقاص کی قسمت پر قربان جائے کہ انہیں آمنہ کے لال نے خود فرمایا اے سعد بن ابی وقاص تیر چلا میرے ماں باپ تم پر قربان۔ ہم کیا عرض کرتے فداک بی و امی، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، لیکن سعد بن ابی وقاص کی قسمت دیکھیں، خود مصطفیٰ ان سے فرما رہے، خود محمد الرسول اللہ ان سے فرما رہے سعد تیر چلاؤ تم پر محمد عربی کے ماں باپ قربان ہو جائے۔ یہ مقام و مرتبہ صحابی رسول، یہ ایک خوش نصیب صحابی جنہیں یہ شرف ملا ہے، ان کے علاوہ اور کسی کو یہ شرف نہیں ملا ہے۔ علامہ حسن رضا نے لکھا ہے کہ وہ سعد بن ابی وقاص صحابی رسول تھے جنہوں نے مصطفیٰ کی غلامی میں زندگی کے شب و روز گزار دیے، لیکن اللہ اکبر انہی کا بیٹا جس کا نام تھا عمرو بن سعد، نام سنا ہوگا آپ نے، یہی یزیدیوں کے لشکر کا امیر بن کر کے آیا تھا۔ اس سے کہا گیا تھا کہ اگر تو امام حسین کو شہید کرے گا تو تجھے رے کی حکومت ملے گی۔ رے کو آج کل تہران کہا جاتا ہے، جو ایران کی راجدھانی، ایران کا کیپٹل ہے۔ اب دیکھیں باپ کی وہ قربانی، رسول اللہ کے قدموں پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، مگر بیٹے کا یہ عالم ہے۔ اللہ اکبر، خیر یہ ہدایت کی بات ہے۔ تو اس طریقے سے حضرت سعید بن عبداللہ نے جانثاری کا مظاہرہ کیا، بالآخر انسان تھے، زخموں کی تاب نہ لا کر کے زمین پر گر جاتے اور جام شہادت نوش کر جاتے، ایک ایک کر کے سارے جانثار شہید ہو جاتے۔ اب حضرت امام علی مقام کے گھر والے حضرت علی اکبر کو تیار کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، جب میدان میں جاتے کہا جاتا ہے جب علی کا شیر آتا ہے یزیدی کتے بھاگ جاتے ہیں، علی کا شیر میدان میں آتا ہے یزیدی کتے بھاگ جاتے۔ حضرت امام علی اکبر میدان میں جاتے، جس جگہ جاتے دشمنوں کی فوج کو درہم برہم کر دیتے، دشمنوں کی فوج کا نظام جو تھا اسے درہم برہم کر دیتے، جس جگہ جاتے دشمن جو ہے وہ دور بھاگ جاتے۔ علی اکبر تھک جاتے، اللہ حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں آتے، عرض کرتے ابا حضور پیاس سے میں نڈھال ہو رہا ہوں، بہت زیادہ پیاس لگی ہے، کچھ انتظام فرمائے۔ امام علی مقام اپنی مقدس بابرکت انگوٹھی کو ان کے دہن کے اندر، ان کے منہ کے اندر دے دیتے، بیٹا اسے چوس لو کچھ سکون ہو جائے گا۔ حضرت علی اکبر کو کچھ سکون ہو جاتا ہے، واپس جاتے ہیں، یزیدیوں کی فوج کے جو دستے تھے اسے آپ درہم برہم کر دیتے، اسے آپ ادھر ادھر کر دیتے، بھاگنے پر مجبور کر دیتے، بہت سے سر کاٹ کر کے انہیں جہنم رسید کر دیتے، واپس آتے پیاس کے تعلق سے عرض کرتے، پھر انگوٹھی جو مصطفیٰ حضرت امام علی مقام کی مقدس مبارک انگوٹھی تھی وہ ان کے دہن میں دے دیتے۔ کیا اثر تھا، کیا تاثیر تھی، اس کی وجہ سے طاقت آ جاتی ہے، واپس جا کر کے یزیدیوں کے جو دستے سے الٹ پلٹ کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ اکبر، خودی نے کہا یہ علی کا شعر ہے، خبردار اگر مل کر کے اس پر حملہ نہیں کیا گیا یہ ایک بھی یزیدی کو باقی نہیں رکھے گا، سارے کے سارے یزیدیوں کو ختم کر دے گا، کیوں نہ اس پر مل کر کے ایک ساتھ حملہ کر دیتے۔ ان بے وقوفوں نے، جاہلوں نے، نادانوں نے ایک ساتھ مل کر کے حملہ کر دیا، حضرت علی اکبر کو بھی شہید کر دیا۔ اللہ اکبر، امام علی مقام کے اوپر اس وقت کیا گزر رہی ہو، ایک تو جو اپنے جتنے رشتہ دار تھے، رفقا تھے۔ آج کل تو ہوتا یہ کہ اگر ہمارے کسی پڑوسی کے گھر والے کا، کسی پڑوسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم بھی اس میں غم میں شریک ہوتے ہیں کہ نا، وہ روتا ہے تو ہماری آنکھوں سے بھی آنسو نکلتے کہ نہیں، اگر کوئی پتھر دل نہیں ہوگا تو نہیں نکلیں گے، لیکن ہم تو آنسو نکل ہی جاتے ہیں، اس کا رونا ہم سے دیکھا نہیں جاتا، ہم شریک بھی رہتے ہیں، ایک دو دن اس کے ساتھ رہتے تاکہ اس کا غم دور ہو جائے۔ آپ ذرا سوچیں، امام علی مقام تنے تنہا تھے، ایک ایک کر کے سارے ان کے جو رفقا تھے وہ شہید ہو رہے، چلو رفقا تو دور کی بات، اب گھر والوں میں سے بھی ایک ایک کر کے سارے رفقا شہید ہو رہے۔ اتنا خطرناک خونی منظر میرے حساب سے امام علی مقام کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا اتنا خونی منظر، ایک ایک کر کے جتنے بھی رفقا تھے وہ شہید ہو جاتے۔ اب امام علی مقام جو تھے خیمے میں آتے، حضرت علی اصغر، امام زین العابدین، یہ دو باقی ہیں۔
حضرت علی اصغر پیاس کی وجہ سے زبان اقدس باہر آ جاتی ہے، لے کر کے یزیدیوں کے سامنے جاتے فرماتے ہیں کہ تمہاری دشمنی حسین سے اس چھوٹے سے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ 6 مہینے کا بچہ ہے، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تھوڑا سا پانی پیش کر دو، یہ پی لے، اس کی پیاس بجھ جائے، زبان اس کی پیاس سے باہر آ گئی۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح، جس حسین کے نانا کے جام کوثر کو پی کر کے ہم قیامت کے دن اپنی پیاس کو بجھائیں گے، جس کے ہاتھوں میں ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، اللہ اکبر، جن کے نانا کے آب کوثر کے چھلکتے ہوئے جام کو پی کر کے ہم اپنی پیاس کو بجھائیں گے۔ ہم دعا کرتے کہ یا اللہ، یا الہی، جب زبانیں باہر آئے پیاس سے، صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو۔ اللہ اکبر، انہی کے نواسے کے شہزادے کو پیاسا رکھا جا رہا ہے، انہی کے نواسے کو پیاسا رکھا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، جواب میں سامنے سے پانی تو نہیں آتا، سنسناتا ہوا تیر آتا ہے، سیدھا حلق کے اندر پیوست ہو جاتا ہے۔ آپ ذرا سوچو، ایک باپ، نارملی ہم بات کریں، اس کے دل پر کیا گزرے، اور دوسرے لوگوں کو بھی بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ باپ تو چلو دور کی بات ہے، باپ کو تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن دوسروں کو بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بچہ تھا، اس نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ جب دوسروں کی تکلیف کا یہ عالم ہے تو باپ کی تکلیف کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، حضرت علی اصغر بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ امام علی مقام ایک روایت کے مطابق ان کے خون کو لے کر کے زمین پر اس طریقے سے ڈالتے ہیں، ایک روایت کے مطابق لے کر کے آسمان پر اس طریقے سے اچھالتے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، اے اللہ، اگر علی اصغر کی قربانی بھی مطلوب ہے تو حسین علی اصغر کی قربانی بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ اکبر، ایسی استقامت، ایسی ثبات قدمی، یہ اہل بیت ہی کا حصہ ہے، اور کوئی اس طریقے سے جان نثاری کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، زبان کے اوپر شکوہ، شکایت وغیرہ کے الفاظ ابھی بھی نہیں ہیں۔ ایک ایک کر کے سارے اہل بیت اطہار کے جو مہکتے ہوئے پھول تھے انہیں کچل دیا جا رہا ہے، شہید کر دیا جا رہا ہے، مگر اس کے باوجود بھی زبان کے اوپر شکوہ شکایت کے الفاظ نہیں ہیں۔ امام عالی مقام اب حضرت امام زین العابدین، جن کے تعلق سے اعلیٰ حضرت نے دعا بھی کی ہے شجرے کے اندر، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے۔ یہ جو سجاد لقب ہے کسی اور کا نہیں، امام زین العابدین کا لقب ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، بہت زیادہ سجدے کیا کرتے تھے، اس وجہ سے انہیں سجاد کہا جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ سجدے کرنے والا۔ کربلا والوں کا یہ بھی پیغام ہے، امام زین العابدین کا یہ بھی پیغام ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ جھکے رہو، اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ جھکے رہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو اپنا معمول بنائے، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کریں، جماعت کے ساتھ، سنی امام کے پیچھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ صف اول میں، ہم مؤذن صاحب کے بغل میں بالکل قریب میں کھڑے رہ کر کے نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ حدیث پاک مجھے یاد آئی کہ جب جماعت قائم ہوتی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، سب سے پہلے اگر رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے کسی اور پر نہیں، آپ کے مسجد کے امام پر اس کا نزول ہوتا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ پوری دنیا میں ان پر، یعنی جو بھی جس جگہ جماعت قائم ہو اس جگہ جو امام ہوتا ہے سب سے پہلے رحمت الہی کا نزول اس پر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پیچھے جو مؤذن صاحب ہے ان پر، پھر اس کے بعد جو مؤذن صاحب کی دائیں طرف ہے ان لوگوں پر، پھر اس کے بعد جو مؤذن صاحب کی بائیں طرف ہے ان لوگوں پر، پھر جتنا جو پیچھے وہ رحمت الہی کا اس طریقے سے وہ مستحق ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ پہلی صف میں بیٹھنے کی کوشش کریں گے۔ رحمت الہی کے تو ہم مستحق طلبگار رہتے ہیں، اللہ ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، برکتوں کا نزول فرما۔ ہم تو دعا کرتے ہیں، لیکن بندہ پابندی کے ساتھ صف اول میں نماز پڑھ لے، رحمت الہی خود اس کا استقبال کرے۔ کریں گے انشاءاللہ عمل، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے شیطان جو ہے وہ بہکاتا ہے، اذان اتنی کتاب میں 15 منٹ باقی، بعد میں وضو کر لیں گے۔ اب جو 5 منٹ باقی چلے یار پہلے فارغ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد وضو بنا کر کے آج جب تک تو امام صاحب 2 رکعت پڑھا چکے ہوتے ہیں، امام صاحب 2 رکعت پڑھا چکے تو ہمیں جگہ جو وہ پیچھے ملتی ہے، ایک تو جماعت ملی جماعت، لیکن تکبیر اولیٰ ہمیں نہیں ملی۔ تو نمازوں کی پابندی کریں گے جماعت کے ساتھ۔ جو بندہ یاد رکھے بزرگان دین کا قول ہے، جو بندہ جماعت کا پابند ہو جاتا ہے نماز کا خود بخود پابند ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں جماعت سے جب ہماری نماز نہیں ہوتی بہت سستی آتی ہے،
یار پڑھ لوں گا، چلو ابھی تو ٹائم، پڑھ لوں گا، ابھی تو بہت ٹائم، میں تھوڑا واٹس ایپ چلا لیتا ہوں، موبائل چلا لیتا ہوں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پورا وقت جو نماز کا جو تھا وہ گزر جاتا ہے اور پھر بعد میں نماز قضا ہو جاتی ہے۔ تو حضور حافظ ملت کا ایک قول مجھے یاد آیا کہ ایک مرتبہ سفر میں تھے، حضور صدر الشریعہ بہار شریعت جنہوں نے لکھی ہے، تو وہ ان کے شاگرد تھے، حضور حافظ ملت حضور صدر الشریعہ کے شاگرد تھے۔ تو ایک مرتبہ حضور صدر الشریعہ کی نماز جو تھی وقت پر تو ہوئی، لیکن جماعت چھوٹ گئی، آنکھ لگ گئی اور جماعت جو تھی وہ چھوٹ گئی۔ تو جب بیدار کیا گیا تو پوچھا گیا، جماعت اولا جو ہے اس کا زیادہ ثواب ہے جو مسجد میں ہوتی، بعد میں اگر جماعت قائم کی جائے ثواب ملے گا، لیکن اگر مجبوری نہیں ہے تو وہ ثواب نہیں ملے گا جو صفے اول کے اندر جماعت اولا کے ساتھ پڑھنے کا ثواب ہے، ورنہ تو آپ بعد میں جماعت سے نماز پڑھیں لیکن وہ ثواب نہیں ملے گا جو پہلی جماعت میں ثواب ملتا ہے، جو پہلی جماعت جو فکس ہے، جس کا ٹائم وغیرہ فکس ہے۔ تو حضور صدر الشریعہ یا حضور حافظ ملت رونے لگے، تو آپ کے جو شاگرد تھے انہوں نے پوچھا کہ حضرت رونے کی کیا بات ہے، ابھی وقت نماز پڑھ لیں گے۔ فرمایا جو سرور مجھے جماعت کے ساتھ ملتا ہے وہ بنا جماعت کے کبھی نہیں مل سکتا۔ یہ بزرگان دین کا شیوا، یعنی جو سرور، جو لطف، جو ہمیں محبت وغیرہ کا جو لطف ہمیں جماعت اولا میں ملتا ہے، بعد میں ہم کتنے بھی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ لیں وہ ثواب ہمیں نہیں ملا کرتا۔ تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا حضرت علی اصغر کی شہادت، اور یہیں سے بات نکل چلی تھی، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رہے، وہ اٹھتے کھڑے ہوتے جانے کی کوشش کرتے، امام علی مقام فرماتے شہزادے رک جاؤ، صاحبزادے رک جاؤ، تم تو ہمارے خاندان کے چشم و چراغ ہو، تم ہی سے تو ہماری نسل کو آگے چلنا ہے۔ اللہ اکبر، وہ شہزادہ آپ دیکھیں، ان کے سامنے اتنے سارے غم تھے کہ اپنے ساتھ جو کھیلنے والے تھے، رہنے والے تھے، ساتھی تھے، جو رشتہ دار تھے، جو گھر والے تھے، وہ سارے کے سارے رخصت ہو چکے، اور انہیں بعد میں بھی بہت زیادہ دکھ وغیرہ، غم وغیرہ برداشت کرنے، بہت ساری تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑنا، بہت ساری تکلیفوں کا سامنا ان کو ہونا ہے۔ اللہ اکبر، وہ جنگ میں جانے کی تیاری کرتے، امام علی مقام روک دیتے ہیں، پھر اب امام علی مقام خود مصطفیٰ کریم کا عمامہ باندھتے، ذوالفقار حیدری کو لیتے اپنے ہاتھ کے اندر، اور پھر اپنے گھر والے جو تھے خواتین ان کے پاس جاتے، وصیت فرماتے، حکم دیتے، میرے جانے کے بعد ہرگز جو خلاف شرع کام ہے وہ مت کرنا۔ دیکھیے آپ آخری وقت میں بھی انسان اس کام کی وصیت کرے۔ اللہ اکبر، آج کل کیا ہوتا ہے کہ انسان اللہ ماشاءاللہ میں سارے لوگوں کی بات نہیں کرتا، آج کل یہ ہوتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں سے کہہ دینا میرے جنازے میں نہ آئے، میرے جنازے کو ہاتھ بھی نہ لگائے، سارے لوگوں کی بات نہیں کرتا، اللہ ماشاءاللہ ہمارے سارے بھائی ایسا نہیں کرتے، لیکن دشمنی رہتی، عداوت اگر رہتی، اس کو بول دینا میرے جنازے میں نظر نہ آئے، سختی کے ساتھ وصیت کی جاتی ہے کہ یا اللہ یہ بندہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے مگر اپنے سینے کو بھرا ہوا لے کر کے جا رہا ہے، سینے کو خالی کر کے جانا چاہیے، آخرت میں کیا ساتھ لے جانا، ایک کفن کے ساتھ تو جائے گا، وہاں پر تو اعمال کام آئے گا، تو خدا را اچھے کام کی انسان وصیت کرے اور حکم دے زندگی میں بھی، اور امام عالی مقام کے اس درس کو بھی یاد رکھے کہ آخری وقت میں بھی آپ نے یہی نصیحت فرمائی، یہی وصیت فرمائی، یہی حکم دیا، یہی ارشاد فرمایا، یہی فرمان سنایا، یہی حکم سنایا کہ شریعت کا دامن کبھی بھی اپنے ہاتھوں سے مت چھوڑنا، خلاف شرع کام نہ کرنا، اپنے گھر والوں سے، خواتین سے آپ نے یہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے مصطفیٰ کریم کا عمامہ زیبتن فرمایا، ذوالفقار حیدری کو لیا، اب میدان میں جاتے لیکن گھر والوں کا خیال آ جاتا ہے، دل جو تھا وہ رو رہا تھا، اس لیے نہیں کہ شہید ہونا ہے، اس لیے کہ میرے گھر والوں کو اللہ رب العزت صبر عطا فرمائے، گھر والوں کا رونا انہیں یاد آ رہا تھا، اس بنیاد پر دل کو تھوڑی سی ٹھیس ہو رہی تھی، تکلیف ہو رہی تھی، اس وجہ سے نہیں کہ اب شہید ہونا ہے، استغفر اللہ، یہ نیت وہاں پر ہرگز نہیں تھی، اگر یہی ڈر ہوتا تو ہاتھ دے دیتے، آرام سے گھر چلے جاتے، لیکن وہ دین کو بیچنے نہیں آئے تھے، دین کو بچانے آئے تھے، دین کو بیچنے نہیں آئے تھے، دین کو بچانے کے لیے آئے تھے۔ اور ایک اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کرتا ہے کہ معاذ اللہ حسین مجبور تھے، حسین مجبور تھے، اگر چاہتے حسین اگر مجبور نہ ہوتے تو پھر آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ میں کہتا ہوں ارے نادان، حسین مجبور نہیں تھے، حسین حاکم تھے، حسین مختار تھے، حسین مالک تھے، حسین اگر چاہتے تو حسین کے نانا کا ٹھاٹھے مارتا ہوا جو سمندر ہے جسے کوثر و سلسبیل کہا جاتا ہے، وہ
وہ ٹھاٹے مارتا ہوا آپ کے قدموں میں آ کر کے سلامی پیش کرتا، آپ کے قدموں میں آ کر کے بوسہ دیتا۔ آپ ذرا دیکھیں، حسین تو بہت آگے کی بات ہے، مصطفیٰ کریم کے نواسے ہیں، حسین کی اولاد پہ آپ نیچے تک آئے، اسی ہندوستان کے جو تاجدار ہے، ہندوستان کے بادشاہ ہے، کہا جاتا ہے کرسی پر کوئی بھی بیٹھے، راجا تو میرا خواجہ۔ آپ ان کی بات تو دیکھیں، آپ ان کی عظمتوں کو دیکھیں، ایک فرمان تھا، ایک ارشاد تھا، ایک حکم تھا، سارا انا ساگر کوزے کے اندر بھر آتا ہے۔ ایک نادان جو ہے اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے کہ امام عالی مقام نے کرامت کیوں نہیں دکھائی؟ کرامت دکھا دیتے تو پتہ چل جاتا کہ حسین جو تھے وہ مجبور نہیں تھے، مختار تھے۔ تو اس نادان کو یہی جواب دیا جائے گا، ارے نادان، کربلا کے اندر دین کو بچانا تھا، ہندوستان کے اندر دین کو پھیلانا تھا۔ اس بنیاد پر آپ دیکھیں، اس کرامت کو دیکھ کر ہندوستان کے اندر ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 90 لاکھ لوگ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح، وہ نادان جو اعتراض کرنے والا، ویسے اعتراض کرنے والا تو اعتراض کرتا ہی رہے گا، آپ چاہے اس کے سامنے گردن کاٹ کے بھی رکھ دیں گے تو بھی وہ نہیں مانے گا، وہی کہے گا کہ اس میں خون نہیں ہے، وہ یہی کہے گا، کہا جاتا نا ہمارے عرف میں محاورے میں۔ خیر، امام عالی مقام جاتے ہیں اور علی کا شہر میدان میں آ جاتا ہے، یزیدی کتے بھاگ جاتے ہیں، جنگ فرماتے ہیں آپ، اللہ اکبر، چاروں طرف سے حملہ ہو جاتا ہے۔ بس میں مختصر بیان کر دوں، چاروں طرف سے حملہ ہو جاتا ہے۔ بعد میں گننے والوں نے گنا کہ جو تلوار کے زخم تھے وہ 34 تھے، ٹوٹل کتنے تھے؟ 34 تھے۔ تلوار کے جو زخم تھے وہ کتنے تھے؟ 34 تھے، اور جو نیزے وغیرہ کے زخم ہوتے وہ 33 تھے ٹوٹل۔ آج اگر انسان تلوار کا ایک زخم کھا لے اس کی کہانی ختم ہو جاتی، قصہ اس کا تمام ہو جاتا۔ ڈاکٹر اس سے کہتا ہے بھائی آپ وصیت کر دو، آپ دنیا میں اب آپ کے لیے کوئی چانس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ لیکن یہ امام عالی مقام تھے، نواسے رسول کی دعا تھی کہ اللہ رب العزت نے انہیں استقامت عطا فرمائے، ثبات قدمی عطا فرمائے۔ اور کہا جاتا ہے، علامہ حسن رضا نے تو لکھا ہے کہ تیروں کے زخم تو بے شمار تھے۔ اب بے شمار میں کتنے تھے؟ 100 تھے، 150 تھے، اس کے بارے میں کوئی گنتی نہیں ملتی کہ اتنے تھے نا۔ کسی نے کہا 70 تھے، کسی نے کہا 75 تھے۔ آپ لیکن دیکھیں 70-75 میں انسان واقعی وہ نہیں رہے گا، لیکن اس کے باوجود بھی امام عالی مقام اتنے زخم وغیرہ کھا کر کے باحیات ہے، زندگی میں رمق باقی ہے، گھوڑے سے نیچے تشریف لے آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب کوئی یزیدی کہتا ہے ارے آگے بڑھ کر کے سر کو کاٹ لینا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وما۔ ان لوگوں کے اوپر کیا بھوت سوار تھا، کیا لالچ تھی؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اہل بیت اطہار کی خدمت کا فریضہ انجام دے کر کے اپنے آپ کو اہل بیت کے وفادار میں شامل کر لیتا، مگر ان لوگوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ اب جس سے کہا گیا اس کی ہمت نہیں ہوئی، جب اس کی ہمت نہیں ہوئی تو جو حکم دے رہا تھا مردود ملعون لعنتی، وہ آگے بڑھتا ہے اور سر اقدس کو تن سے جدا کر دیتا۔ ایک روایت کے مطابق امام عالی مقام کا سر اقدس سجدے میں تھا، اور مجازی اعتبار سے آواز یہ تھی، اللہم رضم بقضائک وصبرا علی بلائک وتسلیما لامرک سبحانک ربی الاعلی۔ اللہم رضم بقضائک وصبرا علی بلائک وتسلیما لامرک سبحان ربی الاعلی۔ اے اللہ، اللہم رضم بقضائک، یہ جو کچھ بھی ہوا تیری رضامندی سے ہوا، تو اس سے راضی ہے یا نہیں؟ وصبرا علی بلائک، حسین کو جو تو نے آزمایا حسین اس پر صبر کرتا ہے۔ وتسلیما لامرک، اور تیرے حکم کے سامنے حسین سر تسلیم خم کرتا ہے۔ سبحان ربی الاعلی، پاکی ہے اس باکو بلند و بالا ذات کو، مگر اے اللہ تو بتا تو حسین سے راضی ہوا یا نہیں؟ اللہ، مجازی اعتبار سے یہ آواز گویا کہ مجازن آ رہی تھی۔ یہ آپ قربانی کا نمونہ تاریخ میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ ان یزیدیوں کی پیاس اتنے پر نہیں بجھی۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کہا کہ ان کے کپڑے اتار لو، کپڑے وغیرہ اتار کر کے ان لوگوں نے اسے بھی چھین لیا۔ کتنے وہ لوگ بالکل گر گئے تھے انسانیت سے۔ انسانیت کی شرمناک مثال گری ہوئی، اس سے زیادہ گری ہوئی مثال آپ کو تاریخ میں نظر نہیں آئی۔ ایک بدبخت نے کپڑے بھی لے لیے، امامہ بھی لے لیا، تلوار بھی لے لی۔ پھر کسی مردود نے اعلان کیا کہ حسین کا دھڑ اس طریقے سے پڑا ہوا ہے جسم، تم لوگ گھوڑے کے ذریعے اسے روند کیوں نہیں دیتے؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ آپ دیکھیں، اگر کوئی انسان کا کوئی قریبی رشتہ دار اگر انتقال کر جائے
یا اگر قریبی نہ ہو، رشتہ دار نہیں باہر کا ہے، تو بھی ہم اس کی لاش کا احترام کرتے ہیں، اس کے اوپر ہم چڑھیں گے نہیں، اس کا احترام کرتے ہیں۔ یہ تو نواسۂ رسول کا جسم اقدس، اس کا احترام تو ہم پر بہت زیادہ اور زیادہ ضروری ہے۔ لیکن اللہ اکبر، دنیا میں وہ منظر بھی دیکھا کہ باقاعدہ جسم اقدس کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے، باقاعدہ جسم اقدس کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے، اور ان ظالموں کی پیاس اتنے پر نہیں بجھی، وہ خیموں کے اندر آ گئے اور مستورات کے جتنے زیورات تھے، خواتین کے جتنے زیورات تھے، وہ تمام کے تمام ان لوگوں نے لوٹ لیے، اور ایک کان کی چھوٹی سی بالی کو بھی ان لوگوں نے باقی نہیں رکھا۔ اللہ اکبر۔ پھر امام علی مقام کے سر اقدس کو لے کر کے خولی اپنے گھر جاتا ہے اور اپنے گھر میں اسے رکھ دیتا ہے، اس کا بھی ایک واقعہ ہے۔ پھر دوسرے دن ابن زیاد کے سامنے اسے پیش کیا جاتا ہے، ابن زیاد چھڑی کے ذریعے اسے مارتا ہے، کبھی کبھی آپ کے سر اقدس کے دانتوں کو اس طریقے سے چھڑی مارتا ہے، کبھی منہ کے اوپر چھڑی مارتا ہے، کبھی مقدس بالوں کے اوپر چھڑی مارتا ہے۔ صحابی رسول حضرت زید بن ارقم وہی مجمع کے اندر موجود تھے، فرماتے بدبخت نادان، تو اس جگہ پر چھڑی مار رہا ہے جس جگہ میں نے آمنہ کے لال کو کئی مرتبہ بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ تجھے شرم نہیں آتی؟ جس لبہائے مبارک کو تو چھڑی مار رہا ہے، آمنہ کے لال کو، محمد الرسول اللہ کو میں نے کئی مرتبہ اس جگہ بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے، چومتے ہوئے دیکھا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ اس نے کہا کہ آپ اگر عمر دراز نہ ہوتے میں آپ کو بھی قتل کروا دیتا۔ بڑی دردناک داستان ہے۔ پھر آگے وہ جو سر اقدس تھا اسے نیزے پر لے جایا جاتا ہے، لیکن اللہ اکبر، دنیا نے دیکھا کہ سر اقدس نیزے کے اوپر ہے، مگر اس سر سے آواز آ رہی ہے کہ کسی اور چیز کی نہیں، قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ یعنی امام علی مقام کا اس چیز میں بھی ہمارے لیے پیغام ہے، اس عمل میں بھی ہمارے لیے پیغام ہے۔ اے لوگو، قرآن مقدس کی یہ عظمت ہے کہ اسے وفات کے بعد بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، مگر آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے قرآن مقدس سے علاج کرنا سیکھ لیا مگر زندگی گزارنا نہیں سیکھا۔ کورونا آیا تھا، لوگوں نے قرآن مقدس کی ایک دعا کو، لا مقام لکم فرجعوا یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ آج بھی بہت سارے گھروں پر نظر آئے۔ قرآن کی آیتیں 21 پارے کی سورہ احزاب کی رکو نمبر 11-12 ہے۔ تو لوگوں نے کورونا کی دعا لے لی قرآن مقدس سے، مگر قرآن مقدس کی تلاوت کو نہیں سمجھا، قرآن مقدس پر عمل کس طریقے سے کرنا چاہیے وہ ان لوگوں نے اسے عملی زندگی میں نافذ نہیں کیا۔ آج بھی وقت ہے، قرآن مقدس کو تھام لو۔ آپ فضیلت تو دیکھو، رب کعبہ کی رحمت تو دیکھو، رب کعبہ کی عنایت تو دیکھو، رب کعبہ کی عطا تو دیکھو۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے، جو بندہ قرآن مقدس کا ایک حرف پڑھتا ہے، رب کعبہ اسے ایک نہیں 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اتنے پر بس نہیں، میرے آقا فرماتے، میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ تو جو بندہ الف لام میم کی تلاوت کرتا ہے، رب کعبہ اسے مکمل 30 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو قرآن مقدس پڑھیں گے نا انشاءاللہ، صرف سورہ یاسین آپ پڑھ لیں کم از کم، بہت ہے آپ کے لیے۔ آپ اپنے جو بزرگان دین ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں، جو آپ کے مرحومین ہیں ان کی روحوں کو اثار ثواب کریں، آپ کریں، لیکن ضرور کریں۔ امام علی مقام کے سر اقدس کے اور بھی بہت سے واقعات ہیں، بس ایک واقعہ عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں کہ ایک ملک کے اندر جاسوس کو بلایا، ایک شخص کو لایا، بس آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں۔ بتایا یہ گیا تھا بادشاہ کو کہ اس شخص کو پتا ہے کہ خزانہ اس محل کے اندر کہاں دفن ہے۔ بتایا گیا بادشاہ کو کہ اس شخص کو پتا ہے خزانہ اس محل کے اندر کہاں دفن ہے۔ وہ شخص، اس کا نام ناصر تھا، اس کو لایا گیا، پوچھا کہ بھائی بتا دو خزانہ کہاں دفن ہے۔ اس نے کہا میں نہیں بتاؤں۔ کہا بتا دو، کہا نہیں بتاؤں۔ کہا بتا دو سخت سزا ہوگی۔ اس نے کہا ناصر میں نہیں بتاؤں۔ اس زمانے میں سزا بہت سخت دی جاتی تھی۔ سزا خنافس نام کے کیڑے ہوتے تھے، جو مجرم ہوتا یا جاسوس ہوتا یا اس طریقے کے راز وغیرہ جانتا تھا، اس کے سر کے اوپر کیڑے ڈال دیے جاتے۔ اور وہ کیڑے اتنے خطرناک ہوتے تھے کہ وہ انسان کے سر کو کھا جاتے تھے، سوراخ کر کے اندر داخل ہو جاتے تھے اور اس کے دماغ کو کھانا شروع کر دیتے۔
نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ یا تو انسان مر جاتا تھا یا پھر وہ راس اگل کر کے اپنی جان کو بچا لیا کرتا تھا۔ ناصر کے سر کے اوپر بھی ان کیڑوں کو ڈالا گیا تاکہ یا تو یہ راس اگل دے یا پھر مر جائے۔ اب جب کیڑوں کو ڈالا گیا، وہ کیڑے جو تھے انہوں نے اپنا کوئی اثر نہیں دکھایا۔ حاضرین جو تھے وہ تعجب میں کہ آخر کیا بات ہے۔ ایک مرتبہ ڈالا گیا، ان کیڑوں نے اپنا اثر نہیں دکھایا۔ دو مرتبہ ڈالا گیا، ان کیڑوں نے اپنا اثر نہیں دکھایا۔ تین مرتبہ ڈالا گیا، ان کیڑوں نے اپنا اثر نہیں دکھایا۔ لوگ تعجب میں، حیرت و استعجاب کے سمندر میں غوطہ زنے، پوچھا ناصر یہ کیا بات ہے؟ یہ کیڑے بہت خطرناک ہے۔ جو بھی آیا اس کے سر کے اوپر کیڑے ڈالے گئے، ان کیڑوں نے اپنا اثر دکھایا اور وہ بندہ یا تو اس نے راز اگل دیا یا تو پھر وہ بندہ موت کے گھاٹ اتر گیا۔ مگر تین مرتبہ تمہارے سر کے اوپر ان کیڑوں کو ڈالا گیا مگر یہ کیڑے اپنا اثر نہیں دکھاتے۔ آخر بات کیا ہے؟ ناصر نے کہا سنو سنو، بات درس لیے ہے۔ ایک مرتبہ امام عالی مقام کے سر اقدس کو لایا گیا تھا ہمارے شہر کے اندر، لوگ اس کی زیارت کر رہے تھے، تعظیم کے ساتھ، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، فیضان حاصل کرنے کی نیت سے، فیضان حاصل کرنے کے ارادے سے لوگ اپنے سر پر رکھ رہے تھے، عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ۔ ناصر نے بھی اس سر اقدس کو اپنے سر پر رکھا۔ رب کعبہ نے اس سر اقدس کی برکت سے آج مجھے امام عالی مقام کے سر اقدس کی برکت سے خنافس نام کے کیڑے کے شر سے محفوظ فرما دیا۔ یہ امام عالی مقام کے سر اقدس کی برکت۔ میلاد کا مہینہ آنے والا ہے نا، تبرکات کی زیارت کرنی ہے نا، ہم الحمدللہ مصطفیٰ کریم جو امام عالی مقام کے نانا جان ہے، ان کے منہ مبارک، ان کے جبہ مبارک وغیرہ کو اپنے سر پر رکھتے۔ ہمارا عقیدہ ہے جب نواسے کے سر کی برکت کا یہ عالم ہے کہ رب کعبہ جو زہریلے کیڑے ہیں ان کے شر سے، ان کے اثر سے محفوظ رکھتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے اس نواسے کے نانا کے منہ مبارک کو اگر ہم سر پر عقیدت سے رکھیں گے، رب کعبہ قیامت کے دن ہمیں بھی جہنم سے آزاد فرما دے گا، انشاءاللہ آزاد فرمائے گا۔ عقیدت ہونی چاہیے۔ مولا عز و جل ہمیں آپ کو اور ساری دنیا کے خوش عقیدہ مسلمانوں کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی کے شب و روز گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ یہ مختصر بیان تھا، دو تین باتیں جو خاص طور سے پیغام اسے تو کربلا والوں کی زندگی کے ہر پہلو میں ہمارے لیے سبق ہے، درس ہے، تعلیم ہے، تربیت ہے، تو آپ اسے یاد رکھیں۔ قرآن مقدس کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، نمازوں کی پابندی کرتے رہیں، سنت مصطفیٰ کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ یہی کربلا والوں کا پیغام ہے۔ یہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو۔ دیکھیے آپ 313 تھے لیکن پورا زمانہ لرزتا تھا، وہ 313 تھے، لرزتا تھا زمانہ۔ بات کیا تھی کہ ان کا ایمان پختہ تھا۔ آج ہم کروڑوں کی تعداد میں ہم زمانے سے ڈرتے ہیں، ہمارا یہ حال ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے اس وجہ سے۔ تو کربلا والوں کا پیغام یہی ہے، دین پر، ایمان پر قائم رہو گے، دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ لیکن شریعت مصطفیٰ سے جہاں ہٹے تو دنیا کی ساری قومیں تم پر غالب آ جائے گی اور تمہیں بالکل شکست دے کر کے رکھ دے گی، تمہاری حیثیت کو ختم کر دے گی۔ یہی کربلا والوں کا پیغام ہے۔ مولا عز و جل ہمیں اس پیغام پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بولنے میں مجھ سے کچھ غلطی وغیرہ ہوئی، وہ اس کے تعلق سے میں استغفار کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا نبی سلام علیکہ